بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا وی لاگ نمبر 43 اور پیج ہے 49۔ اور ناظرین، اس سے پہلے وی لاگ میں حجاز کی امارات، اور اس سے پہلے شام کی بادشاہی، اور اس سے پہلے ہیرا کی بادشاہی، اور اس سے پہلے یمن کی بادشاہی، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے عرب حکومتیں اور سرداریاں، ابتدائے نبوت کے زمانے کا عرب۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ وی لاگ نمبر 43۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فروزاں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ ناظرین، لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں؟ یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے، اور اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا، اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزری قبائل کے حصے میں آئے تھے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، اور یوم النحر یعنی 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منی سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکریاں نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منی سے روانگی کا ارادہ کرتے، تو صوفہ کے لوگ منی کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے، اور جب تک وہ خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب فاصلہ روانگی، یہ اعزاز بنو عددوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3،
حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزا کا اقتدار کوئی 100 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اور اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قسی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے سارے ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں، مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ نسیم بطح کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں۔ بقائے دین کی خاطر کٹائے جس نے 2 بازو، مجھے سرکار غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں۔ جو زہرا پاک نے کی ہیں عطائیں مجھ پہ اے ساحل، مجھے ہر روز ہر دم وہ عطائیں یاد آتی ہیں۔ مجھے آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں۔